السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں کیے جانے والے سوال کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن سی یعنی سورہ اقرا، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: شادیہ اشرفی، جاباز خان، محمد فرقان، حافظ افضال حسین، اشرفی ناز کر، عالم خان، تنزیل احمد، انجسفی، عرشی خان، عبد الرحمن، حافظ عدنان۔ عاقل خان، ذاکر اتاری، محمد عالم، عالیہ جنت۔ چلیے دوستو، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: قرآن کریم نے کن لوگوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کہا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے مجاہد کو، بی عابد کو، سی زاہد کو، یا ڈی شہید کو۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی شہید کو۔ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ پارے دوم کی آیت کریمہ: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خداوند قدوس نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے روک دیا اور فرمایا وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو اور انہیں سمجھتے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ مگر انسان جب کہ دیکھتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اس کی گردن جدا ہو گئی، وہ بے حس و حرکت ہو گیا اور سانس کی آمد و رفت بھی بند ہو گئی، پھر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا، وارثوں نے اس کے مال کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بیوی نے عدت گزار کر دوسرا نکاح بھی کر لیا، تو ہو سکتا تھا کہ ظاہری حال دیکھ کر وہ گمان کرتا کہ شہید مردہ ہیں۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے تو اسے مردہ نہیں کہا جائے گا۔ تو خدائے تعالیٰ نے پارہ چہارم کے رکوع 8 کی آیت کریمہ میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ شہیدوں کو مردہ گمان کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مردہ ہرگز گمان مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ شہداء کرام زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنا قرآن مجید کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی سختی سے روکا گیا، یعنی مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، ان کو مردہ خیال بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر کے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، رزق آخرت سے کھاتے پیتے ہیں، اور جہاں خدائے تعالیٰ چاہتا ہے جنت وغیرہ کی سیر کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، مر کر ملی ہے زندگی جاویداں مجھے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: وہ کون لوگ ہیں جن کو زندہ ہونے کے بعد بھی قرآن نے مردہ کہا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے کافر کو، بی مشرک کو، سی مسلمان کو، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی کافر کو۔ ہاں دوستو، قرآن نے ایسے لوگوں کو مردہ کہا اور فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب یہ مردہ لوگ تمہاری نہیں سنیں گے۔ ابو جہل چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن نے، اللہ نے اس کو مردہ کہا۔ اور ادھر امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، ان کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جس کے دل میں شمع ایمان روشن ہوتا ہے،
محبت رسول پائی جاتی ہے خدا پر یقین رکھتا ہے، اور ایسی حالت میں اگر وہ شخص شہید بھی کر دیا جائے تو اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے۔ اور جو انسان محبت رسول نہیں رکھتا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہنس رہا ہو، بول رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، چل رہا ہو، وہ شخص قرآن کی نظر میں مردہ ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردہ لوگ تمہاری نہیں سنیں گے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، شہیدوں کے سردار کس کو کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے امیر حمزہ کو، بی عباس علمبردار کو، سی امام قاسم کو، یا ڈی امام حسین کو۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی امام حسین کو۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بے مثل ہے کہ آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائیں۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا، عزیز و اقارب، اہل و عیال بھی سب بھوکے پیاسے تھے، اور چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات تھی، اس لیے کہ انسان اپنی بھوک پیاس تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اہل و عیال اور خاص کر چھوٹے بچوں کی بھوک پیاس سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اور جب پانی کا وجود نہیں ہوتا تو پیاس اس کی تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن جب کہ پانی کی بہتات ہو جسے عام لوگ ہر طرح استعمال کر رہے ہوں، یہاں تک کہ جانور بھی اس سے سیراب ہو رہے ہوں، مگر کوئی شخص جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اسے نہ پینے دیا جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اور میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا کہ آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، مگر امام عالی مقام اور ان کے تمام رفقا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے بیماروں اور چھوٹے بچوں کو بھی ایک قطرہ نہیں پلا سکتے تھے۔ اور پھر غیر ایسا کرے تو تکلیف کا احساس کم ہوگا۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ کھانا پانی روکنے والے اپنے کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازی ادا کرتے ہیں، اور ان کے نانا جان کا اسم گرامی اذانوں میں بلند کرتے ہیں، مگر نواسے پر ظلم و ستم کا پہاڑ بھی توڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام عالی مقام کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، امام حسین کو یزیدیوں نے کس حالت میں شہید کیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے بیماری کی حالت میں، بی سفر کی حالت میں، سی نماز کی حالت میں، یا ڈی جنگ کی حالت میں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی نماز کی حالت میں۔ ہاں، امام حسین علی مقام کو کربلا کی سرزمین میں نماز کی حالت، سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ دوستو، اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز افضل العبادت ہے، یعنی جنگ کی حالت میں بھی امام علی مقام نے آخری سجدہ کر کے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے ہم لوگ حسینی کہلواتے ہیں، امام علی مقام نے تو اس وقت بھی نماز کو ترک نہ کیا جس وقت ایک طرف 18 سال کے نوجوان بیٹے کی بے گور و کفن لاش نظر آ رہی تھی، حضرت قاسم کی جوانیں لٹ چکی تھی، اور محمد میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما چکے تھے، 6 ماہ کا بیٹا ننھا علی اصغر حلق پر تیر کھا کر کوفے کو ظلم و ستم کا نشانہ بن چکا تھا، بچی سکینہ کی آہوازاری اور بے قرار عرش الہی کو لرزا رہی تھی، عباس بھائی کے بازو کٹ چکے تھے، اور خود آپ
زخم و کتاب نہ لا کر اپنی سواری سے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر گرتے ہیں، شمر لعین آپ کے سینے مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لعین مجھے اپنے رب کے لیے سجدہ کرنے دے۔ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو یزیدی لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ شیر نماز سے فارغ ہو گیا تو پھر ہم سب کو مارے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تاریخ بن جائے کہ 72 لوگ آئے تھے اور 22,000 کے لشکر جرار کو فنا کر ڈالا۔ اسی لیے ان لوگوں نے امام عالی مقام کو سجدے کی حالت میں شہید کرا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم لوگ حسین کا نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنی آپ کو حسینی کہلواتے ہیں۔ ہمیں تو حسین کے اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگ آج اس بات سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ارے تم اس حسین کے ماننے والے ہو جس نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر، کربلا کے لال ازار میں، نینوا کی خارزار وادیوں میں، تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں، خنجر جفا کے دھارے کے نیچے سر سجدے میں کٹوا کر اپنی نانا جان کی امتیوں کو یہ درس دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، حضرت امام حسین کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: حضرت زینب، بی حضرت کلثوم، سی حضرت فاطمہ، یا ڈی ام حبیبہ۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ان لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔